پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتے گواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالی نے آیت الکرسی میں فرمایا، میں واحد معبود ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے۔ کون ہے جو مجھ سے بلا اجازت کسی کی سفارش کرے؟ میں اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہوں۔ کوئی شخص علم کا اتنا ہی احاطہ کر سکتا ہے جتنا میں چاہوں۔ میرا اقتدار تمام آسمان اور زمین پر قائم ہے اور نہ میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا ہوں، کیونکہ میں ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم۔ ایک بچے نے سائیکل چلاتے ہوئے اپنے والد سے پوچھا، ابو جی یہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ والد نے آسمان کی طرف دیکھا، دور بادلوں میں ایک اڑتے ہوئے جہاز کی طرف اشارہ کر کے بچے سے پوچھا، بھلا یہ جہاز کتنا بڑا ہوگا؟ بچے نے جواب دیا، یہ تو چھوٹا سا ہے، اتنا چھوٹا کہ مجھے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد والد بچے کو جہاز دکھانے ایئرپورٹ لے گئے۔ وہاں جا کر والد نے جہاز کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، بیٹا اب بتاؤ یہ جہاز کتنا بڑا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو جی یہ تو بہت بہت بڑا ہے۔ اس پر اس کے والد نے اسے بتایا کہ بیٹا جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بڑا لگتا ہے۔ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کریں۔ یقین جانیے جس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اس ذات برحق کو اور اس کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، وہی دنیا آپ کو ایک ہی پل میں پستیوں میں جا پھینکتی ہے۔ یہ دنیا کسی کی قدر نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی، اس لیے اس ذات کی بات کو فوقیت دیں جو قدردان ہے، آپ ناقدری سے بچا لیے جائیں گے۔ انسان کتنا عجیب ہے نا، صحت یاب ہو تو اللہ کو بھول جاتا ہے، مصروف ہو تو نماز کو بھول جاتا ہے، برائی کرتا ہے تو انجام کو بھول جاتا ہے، دیکھتا ہے تو حیا کو بھول جاتا ہے، کھا لیتا ہے تو الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہے، کسی سے ملے تو سلام بھول جاتا ہے، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہے، غصے میں ہو تو برداشت بھول جاتا ہے، سفر پر جائے تو دعا بھول جاتا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے اللہ کی، وہ پھر بھی نوازتا ہے، وہ نہیں بھولتا۔ دعا آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا ایک احترام کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے
کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے کہ اسے کسی بھی وقت پکارا جا سکتا ہے، دن میں، شام میں، رات کے آخری پہر وہ سننے کے لیے موجود ہے۔ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے کہ اس سے بات کر کے دل دماغ میں ایک سکون اتر جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ اس کے سامنے ندامت سے بہائے چند آنسو سالوں سے پڑا کالا دل دھونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی غور سے سنتا ہے۔ اس نے اپنے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے، شرابی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، جیسا بھی ہو، وہ سب کا رب ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ منفی باتوں میں مت الجھائے رکھو، کیونکہ آپ کی اچھی صحت کے لیے دماغ کو آپ سے زیادہ خوشیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے سردی کی شدت اور گرمی کی حدت اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں پائی جانے والی مشکلات کا بھی یہی حال ہے۔ ان کو سر پر سوار کرنے کی بجائے حل کی طرف جائیں۔ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی تو نہیں سوائے گناہوں کے۔ پھر جب ہم تھک جاتے ہیں، مایوسیوں میں گھر جاتے ہیں، تب وہ ذات کھینچتی ہے ہمیں اپنی جانب، ہمارے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ تب ہم وہ رہتے ہی نہیں جو ہم ہوتے ہیں۔ پھر سکون ہی اس کی راہوں میں ملتا ہے۔ اس کی محبت کی ایسی لو لگ جاتی ہے کہ دنیا کی رونقیں متاثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو جب اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح سے آزماتا ہے کہ اس کے اوپر روزی تنگ کر دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ جب بندہ راحت، خوشی اور دولت کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر اسے کبھی کوئی تکلیف آ پہنچے اور وہ اس تکلیف میں اپنے رب کو پکاریں تو فرشتے اس کی یہ فریاد سن کر کہتے ہیں کہ یہ مانوس آواز ہے، یعنی جانی اور پہچانی آواز ہے جو اس بندہ ضعیف کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بندہ اپنی راحت کے حالات میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہو اور تکلیف پہنچنے پر جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو کوئی غیر مانوس آواز ہے، تو فرشتے اس کے لیے اللہ سے سفارش نہیں کرتے ہیں۔ جب تم تدبیر کر کے تھک جاؤ، کوششوں کے دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی کوشش کر چکے ہو مگر حالات کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہو، تو مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھ لینے سے پہلے سوچو تم با اختیار نہیں، ہر معاملے میں تو بالکل نہیں۔ کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں، تو اس کی رضا میں جھک جاؤ، کیونکہ جب اس کی رضا میں جھک جاؤ گے حالات ٹھیک ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ جو ہم نہیں جانتے یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی،
اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے کچھ پوچھے گا۔ بس اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو گئے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے، ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو اس کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے، یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجئے اور اپنے قلب اور روح میں یہ بات پیوست کر لیجئے کہ زندگی اور موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی خدا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکے گی، نہ دبا سکے گی اور نہ خرید سکے گی۔ پھر کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ مومن کا ایمان آزمائش کے وقت ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت خوب دعائیں کرتا ہے لیکن قبولیت کا اثر نہیں دیکھتا، تو اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ تعالی مصلحتوں سے زیادہ واقف ہے نہ اس کی امید ختم ہوتی ہے اور نہ تمنا میں فرق آتا ہے۔ اگرچہ مایوسی کے اسباب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، یا یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے صبر یا ایمان کا امتحان اللہ تعالی کو مقصود ہے۔ جس ذات نے اس آزمائش کا فیصلہ کیا ہے وہ مجھ سے یا تو صبر کا امتحان کرنے کے لیے تسلیم و رضا دیکھنا چاہتا ہے یا ایمان کا امتحان لینے کے لیے اپنے دربار میں دعا اور فریاد کی کثرت دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں جاتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی تو ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے
جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والے کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پھر دوبارہ تو گناہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ جواب ملا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا، بہت اکیلا ہوں۔ جواب ملا، بے شک ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے کہا، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کچھ لوگ اپنے نفس سے خیانت یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر کے ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اللہ کی حکم عدولی کر کے خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، پاکیزہ راہ چھوڑ کر نافرمانی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی حمایت کرنے سے منع فرما دیا کہ جب وہ خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت اور ظلم کر رہے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ کیسے بھلائی کر سکتے ہیں؟ اپنے نفس کو گناہوں اور سرکشی کی دلدل میں ڈالنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو پورا نہ کریں تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اس دنیا میں خزانے سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔
یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے صبر شروع ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن چیز پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہی منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، رجوع کیا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ سچائی تمہیں عزت دے گی، چاہے تم اس سے ڈرو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، چاہے تم اس سے مطمئن رہو۔ بعض لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ خوشیاں لے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے چلے جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی ہی حسرتوں پر، ہر چیز خدا سے مانگی خدا کو چھوڑ کر۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ وہ اب اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا،
ایک قبر پہ لکھا ہوا ایک عجیب جملہ تھا، میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال بولیں گے اور اللہ انصاف کرے گا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو، تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ اپنا دل تب تک توڑتے رہیں جب تک یہ کشادہ نہیں ہو جاتا